جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ خشک لکڑی کو یا سوکھی ہوئی گھاس کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد انسان کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگر دیکھا جائے تو آگ عام طور پر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو منٹوں کے اندر سب کچھ ختم کر کے راکھ کر دیتی ہے، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے، رفتہ رفتہ چیزوں کو ختم کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسد بالکل اسی طریقے سے مہلک مرض ہے، اور ایک آگ ہے جو انسان کی نیکیوں کو رفتہ رفتہ جلا دیتی ہے اور راکھ کر دیتی ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں بکثرت یہ نظر آئے گا کہ حسد کا یہ مرض، حسد کی یہ بیماری آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ اس مرض کے اندر ابتلا عام ہو گیا ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں حسد کا انسان کے دل سے گزر ہو ہی جاتا ہے۔ اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ حسد ہے کیا چیز، یہ حسد کہتے کس چیز کو ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ لیتا ہے، کوئی انعام دیکھ لیتا ہے، اور دیکھنے والے کے دل میں یہ کٹکا اور یہ کڑن اور یہ جلن پیدا ہو جائے کہ یہ نعمت اسے کیوں حاصل ہے، اسے چھین جانی چاہیے، اس کا نام حسد ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے ایک آدمی کو کوئی نعمت دے دی ہے، چاہے وہ مال و دولت کی ہے، چاہے وہ دین کی ہے، دنیا کی ہے، عزت کی ہے، صحت کی ہے، کوئی بھی نعمت دے دی۔ اب دوسرا آدمی اس نعمت کو دیکھ کر کے دل کے اندر یہ کڑن پیدا ہو گیا کہ یہ نعمت اسے کیوں حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جانی چاہیے، اسی کا نام حسد ہے۔ اب حسد کی اس حقیقت کو اگر سامنے رکھ دیا جائے تو در حقیقت یہ حسد کرنے والا یہ اللہ کے تقدیر کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ جو حقیقی منعم ہے، انسانوں کو نعمتیں دینے والی ذات ہے، قادر مطلق ہے، اس پر انسان اعتراض کر رہا ہے۔ اعتراض اپنی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں اس خواہش کا پیدا ہو جانا کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے علماء نے حسد کے 3 درجے ذکر کیے ہیں کہ پہلے درجے کے حسد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ فلانے آدمی کو جو نعمت حاصل ہے وہ نعمت مجھے بھی ملنی چاہیے، اب اس کے پاس ہوتے ہوئے مجھے مل جائے یا اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ پاک نے کوئی نعمت دی ہے، اب دوسرے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ نعمت اس سے چھین جانی چاہیے اور مجھے مل جانی چاہیے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے جو پہلے کے بنسبت زیادہ گھٹیا ہے۔ اور حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ اس آدمی کو جو نعمت حاصل ہے یہ نعمت اس سے چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھین جانی چاہیے،
اور اس نعمت کی وجہ سے انہیں جو مقام مرتبہ ملا ہے اس سے یہ محروم ہو جانا چاہیے۔ یہ کیفیت جب دل میں پیدا ہو جائے، یہ حسد کا گھٹیا ترین درجہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ اور حسد کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا آدمی کبھی چین، سکون، راحت، آرام سے رہ ہی نہیں سکتا۔ حسد یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ایک غضب ہے جس کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حسد کرنے والا دنیا کے اندر آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور جس آدمی کی سینے میں حسد کی مرض ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ آپ کو حسد پیدا ہو گیا، اب اگر اس سے کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی راحت ملتا ہے، اسی طریقے سے کوئی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو حسد کرنے والے کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، حسد کرنے والوں کو رنج شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو نقصان کے نتیجے میں یہ حسد کرنے والے کے دل میں فطرتی طور پر ایک خوشی کے لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور یہ دونوں صفات ایک انسان تو کیا، مسلمان تو کیا، انسان ہونے کے منافی ہے۔ ایک انسان کی بھی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے ہے کہ کسی کے تکلیف پر آپ کو خوشی ہو، کسی کے خوشی پر آپ کو تکلیف ہو۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس حسد کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ مرض ہمارے سینوں میں ہے تو کوئی ایسا طریقہ بھی ہے، کوئی ایسے علاج بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے سینوں سے یہ بیماری نکل سکے۔ جی ہاں، اس کا علاج بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ پاک نے جس انسان کو جو بھی نعمت دی ہے اس کے مقابلے میں آپ اپنی زندگی میں نعمتوں کو گننا شروع کر دیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے ایک آدمی کو دنیا کی ہر نعمت دے دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے ایک آدمی سے ہر قسم کی نعمت چھین لی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے پاس صحت کی نعمت ہے، دولت کی نعمت نہیں ہے، کسی کے پاس دولت کی نعمت ہے، صحت کی نعمت نہیں ہے، کسی کے پاس دونوں نہیں ہے لیکن حسن و جمال ہے، کسی کے پاس تینوں نہیں ہے لیکن شہرت ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے، تو جہاں پر ایک نعمت کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، وہاں اس کے مقابلے میں اپنی ذات میں نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دے تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر کے نعمتیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے اوپر اتنے نعمتیں کی ہے کہ اگر گننا چاہے گن نہیں سکتے۔ ہم کسی ایک نعمت کو لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ پاک نے آپ کو آنکھوں کی نعمت دی ہے۔ آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، جو مال دولت ہے، کوٹیا کارے بہارے ہیں، ان ساری کو ایک طرف کر کے آپ لے لے اور آپ کے پاس جو آنکھوں کی نعمت ہے یہ مجھے دے دے۔ ایمانداری سے آپ مجھے بتلائے، ساری دنیا کی چیزوں کے بدلے میں آپ آنکھوں کی نعمت دے دو گے؟ ہرگز نہیں دے سکو گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو آنکھوں کی نعمت موجود ہے، دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہچ ہو گئی ہے، زیرو ہو گئی ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار صفات سے نوازا ہے، بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور ایک اور زاویے سے اس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے کہ جس کے اندر راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، تکلیف، غم اور رنج کا وہاں سے گزر ہی نہیں ہے۔ اس عالم کو
عالم جنت کہتے ہیں، اور ایک عالم اس کے بالکل برخلاف ہے، جہاں پر صدمہ ہی صدمہ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے، وہاں پر راحت چین سکون کا قریب سے گزر بھی نہیں ہے، اور اس کو عالم جہنم کہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے قدرت کاملہ سے ہمیں عالم جنت عطا فرمائے اور عالم جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک عالم وہ ہے جو ان دونوں کا مجموعہ ہے، اسے کہتے ہیں عالم دنیا۔ دنیا کے اندر راحت بھی ہے، دنیا کے اندر تکلیف بھی ہے، دنیا کے اندر چین اور سکون بھی ہے، دنیا کے اندر رنج اور صدمہ بھی ہے، دنیا کے اندر جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، غمی بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے ہر نعمت حاصل ہو گئی، ایسا نہیں، ایسا کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے تو زندگی میں کبھی سکون، راحت اور نام کی چیز ہی نہیں ملی، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں اگر غم مل رہا ہے تو اس غم کے اندر راحت بھی چھپی ہوئی ہے، اور جہاں پر آپ کو راحت ملی ہوئی ہے اس کے اندر غم اور صدمہ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا عالم ہے جو ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر اللہ پاک نے ایک انسان کو ایک نعمت سے نواز دیا ہے تو اس کا کبھی بھی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں کوئی نعمت حاصل نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے اگر کسی کو صحت کی نعمت دی ہے تو وہاں پر آپ کو مال دولت کی نعمت دی ہے۔ اگر آپ کو مال دولت کی نعمت دی ہے اور اسے اللہ پاک نے حسن و جمال کی نعمت دی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس مال و دولت کی نعمت بھی ہو، صحت کی بھی ہو، عزت اور شہرت کی بھی ہو، اور وہاں پر صحت کی ہو اور ہر نعمت مجھے حاصل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صفات کا مجموعہ بنایا ہے۔ جہاں پر ایک آدمی کے اندر آپ کو ایک نعمت نظر آ رہی ہے، ایک ترقی، ایک عہدہ نظر آ رہا ہے، وہاں سے ان کے ساتھ حسد کرنے کے بجائے اپنے ذات میں اس کے مقابلے میں کوئی نعمت دیکھنا شروع کر دے۔ بالکل جس طریقے سے انہیں نعمت حاصل ہے، اسی طریقے سے آپ کو اپنی زندگی میں کوئی نعمت مل جائے گی۔ جب آپ کو مل جائے گی تو آہستہ آہستہ یہ حسد کا مرض آپ کے دل میں اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہلک مرض ہے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔